قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہیے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہیے گا تو اس کو سزا دے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لیے ضرور واجب ہو جائے گی۔ حضرت زید ابن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اس کو غفلت بالکل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز ہی کے صلہ میں اس کے سارے سابقہ چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرے گا تو اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، اور اگر شیطان یا نفس کے فریب سے بھی اس سے گناہ سرزد ہوں گے تو نماز کی برکت سے اس کو توبہ و استغفار کی توفیق ملتی رہے گی، جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے۔ اور اس سب کے علاوہ نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی رہے گی، اور پھر نماز بجائے خود گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے والی اور بندہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و عنایت کا مستحق بنانے والے وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ اس لیے جو بندے نماز کے شرائط و آداب کا پورا اہتمام کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی عادی ہوں گے ان کی مغفرت بالکل یقینی ہے، اور جو لوگ دعوی اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتاہی کریں گے ان کے حالت کے مطابق اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہیے گا کرے گا، چاہیے ان کو سزا دے یا اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور بخش دے، بہرحال وہ سخت خطرہ میں ہے اور ان کی مغفرت اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دینی اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور جہاد سے افضل اور محبوب ترین عمل نماز کو بتلایا ہے، اور بے شک نماز کا مقام یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، مطلب اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹھاتا ہے۔ صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو، جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح گویا اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے، اور جس طرح کوئی میلا کچیلا اور گندا کپڑا دریا کی موجوں میں پڑ کر پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے انوار کی موجیں اس بندہ کے سارے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ اور جب دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہو تو ظاہر ہے کہ اس بندہ میں میل کچیل کا نام و نشان بھی نہ رہ سکے گا۔ پس یہی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خزان کے سبب سے از خود گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جلنے لگے، گرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتھروں کی طرح جل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذکر الف مرۃ۔